بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی باب العالیہ میں حضرت عمران بن حسین کی حدیث مکمل ہو گئی تھی، تو اس کا تھوڑا سا مراجعہ کرتے ہیں. اس کے جو فوائد تھے، یہ مزادہ کا لفظ آیا تھا. مزادہ سے کیا مراد ہے؟ مزادہ مزادہ سے کیا مراد تھا؟ مزادہ ہاں آیا تھا نا کہ توضؤ من مزادۃ امرأۃ مشرکہ. مزادہ سے کیا مراد ہے؟ مشکیزہ، دو مشکیزیں. مشکیزہ ہاں دو مشکیزیں جو جو مشرکین آپس اور ہاں عورت. ہاں نہیں، مشرکہ عورت کا تو تھا وہ، لیکن مزادہ کا مطلب ایک بڑا مشکیزہ جو کہ دو مشکیزوں کو آپس میں سی کے بنایا جائے، جوڑ کے بنایا ہاں جائے. تو جی اس جی سے آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم جی نے وضو کیا تھا، اور وہ ایک مشرکہ عورت کا تھا. تو اس سے علماء نے جو ایک مسئلہ اخذ کیا تھا وہ یہ کہ دباغت دینے سے جو میتہ جانور جو ہے، کیونکہ مشرکوں کا جو ذبح کیا ہوا ہو وہ میتہ کے حکم میں، مردار کے حکم میں ہے، یعنی نجس کے حکم میں ہے. تو اس کو بھی دباغت دینے جی سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. تو آپ سے نے اس سے وضو کیا تھا. یہ مسئلہ اس سے نکالا تھا. اس سے ایک اور ضروری مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہے وہ اس کا جسم جو ہے، اس کا پسینہ وغیرہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. جو ناپاکی ان کے عقیدے کی ہے، کیونکہ جس طرح اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اسی عورت نے جو پانی بھرا تھا اس سے لیا. اور عام طور پہ جب آدمی پانی بھرتا ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں جس طرح کنویں وغیرہ سب کچھ ہے، تو اس کا ہاتھ وغیرہ لگ سکتا ہے پانی کو، یا پسینہ اس کا گر سکتا ہے، یعنی جو بھی ہو، یعنی ملابست اس سے ہو سکتی. اسی طرح یہودی عورت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، تو آپ نے اس کو بھی قبول کیا تھا، یعنی ان کا کھانا بھی آپ نے قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آخری حدیث اس باب کی، محل میں اس کے اعراب ہم دیکھ چکے تھے. صرف ابھی حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ہو گیا انشاءاللہ. ہاں اعراب ہو گیا تھا نا اس کا مکمل. کیا ہو گیا تھا ہاں اس پیرا. ہاں اس کا معنی واضح ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ، قدح پیالہ کو بولتے ہیں عام طور پر، قدح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انکسر ٹوٹ گیا تھا. انکسر، یہ جو وزن ہے نا، انفعل، انکسر کا جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ انفعل. کبھی کبھی ہم نے صرف میں دیکھے تھے اوزان کے وقت کہ یہ وزن جو ہے انفعل، یہ عام طور پہ مطاوعت کے لیے آتا ہے. مطاوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اثر کو قبول کرنا، کسی چیز کے اثر کو قبول کرنا. جیسے آپ بولتے ہیں کسرتہ فانکسر، کسرتہ فانکسر. ہاں کیا اچھی چیز؟ طرح سے میں نے توڑا اس کو. نہیں اچھی طرح سے میں نے توڑا. کسرتو کا مطلب میں نے اس کو توڑا، فنکسر کا مطلب تو وہ جی. ٹوٹ گیا. اچھا وہ ٹوٹ گیا. ہاں وہ ٹوٹ گیا، من کسر. فنکسر. ہاں اسی طرح اس کی بہت ساری مثال ہیں. ہمیں ابھی ذہن سے نکل گئی، لیکن اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی مطاوعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اثر کو قبول کرنا. جیسے آپ نے اس کو توڑا، وہ ٹوٹ گیا تو فنکسرا. لیکن کبھی کبھی یہ وزن جو ہے یہ فعلہ کی اپنے جو اصل فعل ہے اسی معنی میں آتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اصل معنی میں، یعنی انکسر مطلب وہی کسرہ، ٹوٹ جانا. جس طرح ہم نے صرف میں یہ دیکھا تھا، اوزان کے کچھ معنی بھی ہم نے دیکھے تھے، لیکن عام طور پہ انفعالہ کا لفظ جو ہے تو یہ مطاوعت کے لیے آتا ہے. مطاوعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فعل کے اثر کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. تو جب وہ ٹوٹ گیا، لیکن یہاں پہ انکسرہ کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں. انکسرہ کا معنی ہم یہ نہیں لیں گے کہ دو ٹکڑے ہو گئے یا زیادہ ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو اس کو ریپیئر کرنا، اس کے اوپر ایک زنجیر لگا دینا چاندی کی، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتخذ مکان الشعبی، آپ نے جہاں سے وہ ٹوٹا تھا، جہاں سے وہ کریک ہوا تھا وہ پیالہ، آپ نے وہاں پہ ایک زنجیر لگا دی. سلسلۃ من فضہ، فضہ یعنی چاندی، چاندی کی ایک آندھی. زنجیر لگا دی تاکہ ابھی وہ قابل استعمال ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس حدیث میں فوائد ہیں، اور ان کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جس طرح ہاں سلسلتین بولتے، سلسلتین چین، کیا چین، ہاں چاندی کی چین، چین. ہاں چین یا اردو میں زنجیر ہم بولتے ہیں نا.
تو اس کو سلسلہ کیوں جی جی بولتے جی ہیں؟ کیونکہ وہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے. کنٹینیوشن ہاں. ہاں ہاں، ایک سے دوسرا جڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک سیدھی لائن تو نہیں ہوتی، زنجیر کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو سلسلہ بولتے ہیں. چین انگلش میں بولیں گے، اردو میں زنجیر بولیں گے. تو اس میں، ہاں اس حدیث میں کچھ فوائد شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. اس میں سے سب سے پہلا فائدہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص اس چیز پر کہ آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. جس طرح پچھلی حدیث پہ آئی تھی کہ وہ بکری جو مری ہوئی تھی اس کو گھسیٹ رہے تھے، اس میں سے بھی آپ نے کہا کہ اس کے چمڑے کو تو لے لیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اسی طرح ایک پیالہ، یعنی پیالہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اتنا وہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے مال کی حفاظت کے لیے اس کو، بھلے اس میں عیب آ گیا تھا، اس میں ٹوٹنے کا نشان تھا، پھر بھی آپ نے اس کو اس کی اصلاح کی اور آپ نے اس کو استعمال میں لکھا. اسی طرح مشہور حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کی ہے غالباً، کہ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کی تعلیم دی. اس میں سے آپ نے ایک یہ کہا تھا کہ نہا عن اضاعۃ المال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مال کو ضائع کرنے سے. تو جب تک کوئی چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، شیخ بھی یہ کہتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کہ جب تک انسان کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس چیز کو ضائع نہ کرے، اس کو پھینکے نہیں، اس سے فائدہ اٹھائے، جس طرح یہاں پہ آپ سے سن رہے ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھایا. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اس سے واضح دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی برتن ہے اور وہ سونا یا چاندی کا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جی، اس میں کھانے پینے کا آپ کیا کی حکم آواز، ہے؟ آپ کی ہاں، آواز بریک ہوئی سوال سے پہلے. اچھا، کوئی اگر برتن ہے سونے چاندی کا تو اس میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ منع ہے اس سے ہاں، حرام ہے، کھانا پینے سے ناجائز منع. ہے. ہاں، حرام ناجائز ہے. ہے. لیکن اگر اسی برتن میں ایک زنجیر ہو یا تھوڑا سا چاندی اس میں لگا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیث ہاں کے حساب سے تو یوز کر ہاں، سکتے ہیں. جائز ہے، جائز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز. کیونکہ وہ جو اصل برتن ہے وہ سونا چاندی کا نہیں ہے، صرف اس کی اصلاح کے لیے اس میں یہ چاندی کی ایک جی زنجیر جی لگائی گئی ہے. اور اس کی ایک دوسری مثال جیسے علماء بتاتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. ریشم جو ہے نا، ریشم کو انگلش میں کیا بولتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ابھی. سلک بولتے ہیں، کیا بولتے سلک سلک ہیں؟ سلک ریشم سلک کی بولتے ہیں. تو ریشم جو ہے، سلک ہاں ہاں، سلک. یہ مردوں کے اوپر حرام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جیسے جبہ وغیرہ ہو یا دوسرے قسم کا کپڑا ہو تو اس کی کناروں پر 4 انگلی کے برابر تک لگایا جا سکتا ہے. اس لیے آپ عام طور پہ دیکھیں گے یہ جو خطیب وغیرہ جو جبہ پہنتے ہیں اوپر سے، تو ان کے جی 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 کناروں پہ، آستینوں پہ وہ تھوڑا سا وہ چمکیلے قسم کا ہوتا ہے. تو اتنی جی اجازت ہے اس کے جی. اوپر ریشم لگانے کا. نہیں تو اگر ریشم کا کپڑا ہو تو مردوں کے لیے حرام ہے، مرد نہیں پہن سکتے. تو اسی نوعیت کی یہ چیز بھی ہے، یعنی سونے چاندی کا برتن اگر خالص سونے چاندی کا تو حرام ہے، لیکن اگر کسی برتن کی اصلاح پہ کوئی چاندی کی زنجیر اس پہ لگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتن کی اس طرح اصلاح کی اور اس کو استعمال میں رکھا. اور شیخ حسین یہاں پہ ایک اور نقطہ بتاتے ہیں کہ کیا اس برتن سے پیتے ہوئے، کیونکہ یہ برتن ابھی آپ جس میں چاندی کی سلسلہ اس میں لگ گئی ہے، جڑ گئی ہے، کیا اس سے پیتے ہوئے کیا ابھی آپ اپنا منہ اس طرف لگانے سے پرہیز کریں گے جہاں پہ چاندی لگی ہوئی ہے یا نہیں، یا کہیں سے بھی پی سکتے ہیں؟ جی ریسٹ کرنا بہتر ہوگا I think. ہاں، شیخ حسین یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھی وہاں سے نہیں پینا چاہیے، لیکن شیخ اس کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کوئی بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ جی علیہ جی وسلم اس کے بعد جب اس پیالے سے پیتے تو آپ اپنے ہونٹ مبارک وہاں پہ لگانے سے پرہیز کرتے. ایسی کوئی دلیل نہیں. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اس کو نقل کرتے. تو شیخ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو انسان جہاں سے چاہے وہ پی سکتا ہے، کیونکہ یہ برتن جو ہے یہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ بات میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھئی اس جگہ سے پرہیز کریں جہاں پہ وہ چاندی کے وہ جو زنجیر لگی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ ایک اور فائدہ شیخ اس میں یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. ایک اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ شیخ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، آپ کا تواضع، یعنی آپ خیر البشر ہونے کے باوجود اور سید البشر ہونے کے باوجود، تمام آدم کے اولاد کے آپ سب کے سردار ہونے کے باوجود
آپ ایک ایسے پیالے میں پی رہے ہیں جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہاں آپ آج ہی انکساری کر رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں، علماء ہیں خاص طور پر، یعنی ال ال العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہوتے ہیں اور وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ پیسے چھوڑ کے نہیں جاتے، دینار درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ آ، علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی عاجزی انکساری کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ اس حدیث سے صاف طور پہ واضح ہوتا ہے. پھر یہاں پہ شیخ ایک اور فائدہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تو چاندی کا ذکر ہے، کیا سونے کا بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ اگر ایسے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس پہ سونے کا بھی زنجیر لگائی جا سکتی ہے؟ جی. ہاں، اس پہ قیاس کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں آئی تھنک، اس پہ قیاس کرتے ہوئے، شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے. اس میں کچھ اختلاف ہوگا علماء کا، یعنی ہو سکتا ہے کسی نے اجازت دی ہو، لیکن شیخ اس چیز کو راجح کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ آپ سونے کو قیاس نہیں کریں گے. کیوں سونے کو قیاس نہیں کریں گے؟ کیونکہ دونوں کی قیمت میں فرق ہے، ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے. چاندی جو ہے وہ عام طور پہ جی جی سستی ہوتی ہے، اور سونا جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. تو اعلیٰ کو آپ ادنا پر قیاس نہیں کریں گے. اگر ہو سکتا ہے سونا شیخ یہ کہتے ہیں اگر سونا لگایا جاتا تب آپ ادنا کو یعنی چاندی کو اس پر قیاس کر لیتے، لیکن چونکہ چاندی لگائی گئی اور مہنگی والی چیز اس میں نہیں استعمال کی گئی، اس لیے آپ سونے کو اس پر قیاس نہیں کریں گے. لیکن اس میں اختلاف موجود ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کبھی ایسے موقع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ یا تو اس کو پانی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو کہ قلت عین سے کم ہو، تب یہ چیزیں اس کے کام آتی ہیں. یا کبھی ایسا برتن اس کو مل جائے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آ جائے. لیکن اگر ہم لوگوں کی وہی گاؤں والی زندگی ہوتی تو یہ چیزیں ہمارے سامنے سے گزرتی رہتی. لیکن یہ ساری چیزیں ان کے بہت سارے فوائد، ہم تو بس کچھ چیزیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے فوائد ہیں جو انسان کو زندگی میں پتہ چلتا ہے. اور ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بڑے عالم ہیں مصر کے، وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ حدیث ذوالیدین جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، پھر ایک شخص جس کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور بتایا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے، یعنی یہ حدیث ہے پوری. تو وہ کہتے ہیں شیخ کہ اس کے اوپر ایک عالم نے اس حدیث کے فوائد کے اوپر 500 صفحے میں کتاب لکھی. ایک حدیث کے اوپر، صرف ایک حدیث کے اوپر 500 صفحے میں اس نے کتاب لکھی، جس میں اس حدیث میں سے جتنے فوائد ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے. سبحان ہاں. اللہ، ہاں تو یہ تو ہم سبحان اللہ. بس سامنے دیکھ رہے ہو، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن ان حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں کتنے فوائد ہوں گے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ. اس لیے تو علماء بولتے ہیں کہ دین میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ بھئی پچھلے لوگوں نے آگے والوں کے لیے کوئی کام کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی، تو اس کی غلط فہمی ہے. دین میں کام کے لیے بہت ساری مجالات ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، لیکن جو انسان محنت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی فائد شیخ نے ذکر کیے ہیں. یہ تو سونے کا جو ذکر تھا وہ تو ہم نے اس کے بارے میں ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. بس یہاں پہ تقریباً اتنے فوائد شیخ نے اس کے یہاں پہ ذکر کیے ہیں اس حدیث میں. اور بھی فوائد ہوں گے لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب ازالت نجاسہ و بیانیہ. جی. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک حدیث لے لیتے، صرف اس کا اعراب لے لیتے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ جی اگلی دفعہ دیکھیں گے. جی. اس میں کچھ اشکال جو پچھلی حدیث تھی ایسا ہی ہے؟ اس کو امام بخاری نے نصیحت. روایت کیا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. ہاں، ان انس بن بابو مالک بابو رضی اللہ. باب باب ازالت نجاستی ہوں. و بیانها. جی. نجاست کا بیان اور ہوں. دور کرنے کا نہیں، نجاست کا بیان احکام نا، نہیں، نجاست کو زائل کرنے کا بیان. زائل کا بیان. ہاں. نجاست. جی. انس بن مالک. ان انس
عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا خلن اخرجہ خلن مسلم خلن خلا ہم، قال لا اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ نیا باب شروع ہو گیا، باب ازالت نجاسہ، کیونکہ ان سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ طہارت سے ہے. سب سے پہلے کتاب الطہارہ میں حافظ ابن حجر نے کون سا باب شروع کیا؟ باب المیاہ، یعنی پانی کے بارے میں بات کیا کہ کون سا پانی ٹھیک ہے، کون سا پانی نہیں استعمال کر سکتے طہارت کے لیے. اس کے بعد پانی جو ہے وہ لازم کسی برتن میں ہونا چاہیے. برتن میں ہی ہوگا تو پھر آدمی وضو کرتا ہے، عام طور پر برتن ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہیں اور سے وضو کر رہا ہو، لیکن عام طور پہ برتن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے برتن کا بیان وہ لے کے آئے. اب برتن کا جب ہو گیا، ابھی ازالت النجاسہ یعنی طہارت حاصل کرتے ہوئے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے طہارت صغرا اور ایک طہارت کبریٰ. طہارت صغرا سے مراد یہ ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کو وضو کی ضرورت پڑے، تو یہ طہارت صغرا ہے. طہارت کبریٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنبی حالت میں ہو جائے، یعنی جماع سے ہو جائے، احتلام جو بھی ہو اس کی جن صورتحال، اب اسے غسل کی ضرورت پڑتی ہے. اسے تو یہ والی طہارت اسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں. تو دو قسم کی طہارت ہے، طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ نجاست انسان کے ساتھ اگر لگی ہو تو اس کو بھی دور کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے شیخ ابھی نجاست کے بیان لے کے آئے. باب ازالت النجاسہ، یعنی نجاست سے مطلب ناپاک چیز، گندی چیز جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کے بیان کے بارے میں، یعنی نجس چیزوں کے بارے میں اور ان کو زائل کرنے کے بارے میں. تو اعراب ہم اس کا دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا. باب ازالت نجاسہ، اس کا اعراب کس طرح ہے؟ ہم شروع کے باب میں دیکھ چکے تھے، اسی طرح ہر باب میں ویسے ہی هذا آئے گا اعراب. ہاں، ہاذا یہاں پہ محذوف ہے، اور بابو کیا هذا بنے گا پھر؟ موضوع کا جو جی خبر بنے گا یہاں پر. ہاں، بابو جو ہے خبر خبر بنے گا. یہ مبتدا محذوف ہاذا کی، یعنی ہاذا بابو ازالت نجاسہ. ٹھیک ہے. ہاں، اب بابو اور خبر بنے گا اس لیے مرفوع ہے، اور مضاف ہے، اور ازالہ اس کی طرف مضاف الیہ ہے، اور نجاست پھر مضاف الیہ ہے. گئی ہے یہ مضاف کیا الیہ. بولتے ہیں، ازالہ کی طرف. ٹھیک ہے. اور بیانیہا، اور اس کا بیان. بیانیہ ہاں، ہا کی ضمیر نجاست کی طرف لوٹتی ہے، یعنی نجاست کی بیان. ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یعنی اس کا اعراب تو گزر چکا ہے، واضح ہے. قال سئیلا، سئیلا کون سا فعل ہے اور کون سے وزن پہ ہے؟ سویلا فعل مجهول ہے. ہاں، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. ماضی مجهول کا صیغہ ہے واحد جی کے لیے. ہاں، اور اور پھر اس کا فائل، رسول اللہ اس کا فائل کدھر ہے؟ مجهول ہے یہ. ہاں رسول مجهول ہے نا یہ. جی، مجہول. ہاں، پھر کیا آنا چاہیے؟ فائل آنا چاہیے یا کیا آنا چاہیے؟ یہ نائب فائل آئے گا اس کے بعد. ہاں، نائب فائل آنا چاہیے، بالکل صحیح، نائب فائل آنا چاہیے. ٹھیک ہے. نائب فائل کون سا ہے؟ رسول اللہ رسول اللہ. ہاں، رسول رسول. ہاں رسول ٹھیک ہے، اللہ. وہ صحیح ہے سمجھانے کے لیے. ایک دفعہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ ایسا بھی بولتے ہیں رسول اللہ اس کا نائب فعال ہے، کیونکہ اصل میں مضاف نائب اور فائل ہے. مضاف الیہ مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جیسے ایک ہی کلمہ ہو گیا. اصل میں مضاف و مضاف ایک ہی الیہ کلمہ ہوتے ہیں وہ. ہوں گے تو دو کلمہ، رسول ایک کلمہ، اللہ ایک کلمہ، مستقل، دونوں کا الگ الگ معنی ہے. جی جی لیکن جب آپ اس جی کو جی مضاف الیہ بنا دیتے ہیں تو دو کلمے مل کے ایک جیسا بن جاتا ہے. ابھی اعراب جو ہے جی وہ تو مضاف بھی آئے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ جی. مجرور ہوگا. لیکن مجبور رہتے ہیں. ہاں، لیکن ان کا حکم ایسا ہوگا کہ جیسے ایک ہی کلمہ ہے. تو ہم اگر ہم اس چیز کو سمجھ گئے تب ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ معنی آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نائب رسول، فائل. اللہ کے رسول، اللہ یعنی کے رسول. یعنی ایک ہی کلمہ ہم نے اس کو بول لیا، دو کلموں کو ایک ہی بنا لیا. تو نائب فاعل جو ہے وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اس کا اعراب بھی لے لیتا ہے. تو معنی کیا بن گیا اس کا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نا. ہاں، سوال کیا گیا، پوچھا سویلا. گیا. اور ہم نے بتایا تھا کہ عام طور پر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں
فائل کو حذف کرنے کی، یا تو اس میں سے ایک وجوہات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، بھائی کس نے پوچھا ضروری نہیں، بس جی سوال جی کیا گیا، سوال جو سوال ہے وہ ضروری ہے اور جواب ہوں، ضروری ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا گیا، یا تو سائل کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس لیے اس کو حذف کر دیا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الخمری، ان الخمر، ہاں ان ہے نا حرف ہے، ہاں اور مبنی، اس کا کوئی محل نہیں ہے، ہاں، حرف اور جر مبنی ہے، علی السکون، حرف جر ہے، حرف جر ہے، ہاں حرف جر ہے، مبنی علی ال السکون ہے، الخمر، لیکن مبنی علی السکون ہے لیکن یہاں پہ عارضی مبنی طور علی پر اسے السکون کسرہ دیا ہوا ہے، قصہ دیا گیا ہے، ہاں، اور اس کا کوئی محل نہیں، الخ- لا محل له من لا محل، الاعراب، لا محل له، جی، عن الخمری، عن الخمری، عن الخمری، عن مضاف یہ مضاف، کیا نہیں نہیں، مجرور ہے، ہاں مجرور ہے، اسم، مجرور ہے، اسم مجرور ہے، ہاں اسم ہے، اسم میں مجرور ہے، اسم مجرور ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے، ہاں آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس چیز کے بارے میں، ان الخمری، عن شراب کے بارے میں، الخمر، یہاں پہ ان کا معنی خمر، آپ کم کریں گے اباؤٹ، یعنی اباؤٹ الکوہول، اباؤٹ الکوہول جی، یعنی خمر کے بارے about، میں سوال، کیونکہ ان جو لفظ ہے یہ بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، یعنی ہاں، تجاوز کے معنی میں آتا قوم ہے، بھی آتا ہے، ہاں اور قوم بھی آتا ہے، ہاں، ہاں بہت سارے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اباؤٹ کے معنی میں آتا ہے، about، اور جس طرح آیت کریمہ وما ينطق عن الهوى، یہاں پہ ان کا معنی اباؤٹ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کوئی اور معنی ہے اس کا وہاں پہ مناسب بیٹھتا ہے، تجاوز کا معنی جسے علماء بتاتے ہیں، تجاوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کے کسی چیز کا دوسری چیز سے یعنی گزر جانا، اس سے الگ ہو جانا، جس طرح علماء جملہ بتاتے ہیں کہ رمیت السحم عن القوس، رمیت السحم عن القوس، سہم بولتے تیر کو، قوس بولتے ہیں کمان کو، تو میں نے تیر کو کمان سے چھوڑا، عن القوس، کمان سے چھوڑا، تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تیر اور کمان میں کوئی تعلق نہیں رہا، وہ نکل گیا ادھر سے، عن القوس یعنی وہاں سے نکل گیا اس کے پاس سے، تو اسی طرح علماء بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے بتایا وما ينطق عن الهوى، آپ اپنے نفس سے نہیں بولتے، یعنی نفس سے اور وحی کے بیچ میں کوئی وہ تعلق نہیں ہے، یعنی آپ اپنی خواہش سے اللہ کی دین میں کوئی کلام نہیں کرتے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہی آگے امت تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا خمر کے بارے میں، تتخذو خلن، تتخذو یہ کون سا صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا یہ، یہ فعل ہے، یہ ہاں ٹھیک ہے فعل ہے، کون سا تتخذوا، فعل ہے، فعل رباعی ہے، نہیں پہلے نوعیت کون سی اس کی، مطلب کون سے زمانے والی، ماضی ہے، مضارع ہے، مضارع ہاں ہے، مضارع ہے، فعل کیونکہ مضارع کیونکہ ہے، آخر میں مرفوع ہے کہ آپ فوراً بول سکتے ہیں کہ مضارع ہے بھائی، آخر میں ضمہ ہے، مضارع ہے، ٹھیک ہے، جی، اور کون سے صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، مخاطب کے لیے، نہیں مخاطب، نہیں مخاطب کے لیے نہیں ہے، جی، ہے نا، یہ بھی، تتخذوا، یہ بھی وہ تو ہے، لیکن یہ ہاں، آپ اس کا وہ دیکھیں صیغہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، مجهول کا سے ہاں مجهول کا مجہول سے کا ہے، صیغہ ہے، اور ہاں، یہ جو ہے مجهول کے سے میں، یہ تانیث کے لیے ہے، تانیث کے مخاطب میں لیے، اچھا، تانیث کے لیے، تتخذو کہ وہ بنائی جائے، کیا تتخذ، چیز، خمر، جی، تتخذو، قمر، تتخذو کا جو نائب فائل ہے وہ خمر ہے، یعنی ہیا ہے قمر، جو کہ خمر کی طرف لوٹتا ہے، تتخذو کی کہ وہ بنائی جائے یا اس کو چینج کر دیا جائے، کیونکہ اتخذہ کبھی کبھی سیارہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ اصل فعل کیا ہے اس کا، فعل ماضی اتخذہ یتخذو، اتخذ، یتخذو، اتخذہ ہم نے دیکھے نا اوزان ہم دیکھ چکے، اتخذہ جو ہے جی جی، یہ کیا ہے، یہ ربائی ہے نا، اتخذہ، وہی ہے، نہیں ربائی نہیں، معذرتاً یہ یہ اخذہ میں، یہ ہاں اخذہ میں یہ دو حرف اس میں مزید ہیں، یعنی ثلاثی مزید بھی حرفین ہو گئے نا، اتخذہ جی جی، یتخذو، ٹھیک ہے، تو اتخذو، ہاں تو اس سے مجہول کا صیغہ بنے گا یتخذو،
اور مؤنث کے لیے تانیث کے لیے تتخذو، تتخذو خلن، تتخذوا خلن کیا بنتا ہے یہاں پہ؟ خلن یہاں پر مفعول بھی بن رہا نا. مفعول بھی میرے خیال میں اعراب یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اس کا اعراب تو نہیں ملا، لیکن تو بولتے ہیں یہاں پر خیر مجھے بھی اس کا اعراب اتنا واضح نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھوں گا اپنے شیخ سے کر کے، لیکن یہ تتخذوا خلن یعنی شراب کو خل بنایا جائے. خل، خل جانتے ہیں؟ پل سرکہ، شدید سرکہ، ساتھ سرکے کو سرخہ بولتے ہیں. سرخہ ہاں سرخہ سرکہ، انگلش میں ونیگر بولتے ہیں، ونیگر کو جی بولتے ہیں. جی میں نے ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا خمر کے بارے میں، تو تخذو خلن، میرے خیال مفعول بھی شاید ہو سکتا ہے مناسب رہے، اگر آپ وہ اس کو معروف کے بولتے ہیں. صیغل میں، ہاں اگر آپ معروف کے صیغے میں لے جائیں تو شاید وہ بنے گا. لیکن یہ جو ہے اصل میں یہ جو ہے مفعول جو ہے یہ مفعول ثانی بنے گا. مفعول لسانی ثانی، مفعول ثانی کیسے؟ جیسے میں نے جی جی پہلی دفعہ شاید میں نے پچھلی کسی فصل میں ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسے افعال ہیں جو کہ ایک سے زیادہ جی مفعول کو چاہتے ہیں، جو ایک سے زیادہ مفعول کے جی جاتے ہیں. ایک تو ہے آپ کے پاس ایسے افعال ہے جو کہ لازم ہیں، جو کہ صرف فاعل کو جانتے ہیں، صرف فاعل تک ان کا اکتفا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ متعدی ہیں، یا جن میں فاعل اور مفعول دونوں چاہیے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، جیسے علیمہ و ارا، علیمہ و رعا. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ تین مفعول تک چاہتے ہیں. تو اتخاذہ کا جو ہے، یہ اتخاذہ کا جو لفظ ہے یہ دو مفعول کو چاہتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کیا آیت کریمہ ہے؟ واتخذ وَاتَّخَذَ ابراہیم اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم خلیلا. ہاں تو اتخذ کا فعل آیا، اور یہ معروف کے لیے، مجہول کے لیے نہیں، اس لیے اس کا فاعل مذکور فاعل لفظ جلالہ ہے. واتخذ اللہ، اللہ جی نے بنا لیا. یہاں پہ اتخذ کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے کسی چیز کو لینے، لیکن یہاں پہ بنانے کے معنی میں ہے. اللہ نے بنا لیا مفعول اول کیا؟ ابراہیم کو، اور مفعول ثانی کیا؟ خلیل، خلیل بنا لیا. تو خلیل اتخذ دو مفعول کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی پہلا مفعول جو ہے جو کہ نائب فاعل بن گیا وہ کیا ہے؟ خمر. قمر خمر یہ اصل میں مفعول ہی تھا، مفعول اول تھا، لیکن یہ نائب فاعل بن گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو کہ ضمیر ہے اصل میں جو اس کی طرف لوٹتا ہے. اور دوسرا مفعول ثانی جو ہے وہ خلن ہے. آیت کریمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل ہاں ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ثانی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں کہ اسے سرکہ بنا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اخرج مسلم. اس میں جو فوائد ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن بس یہ خل کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. خل کہتے ہیں سرکے کو. تو شراب میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ شراب جو ہے کیا شراب نجس ہے کہ نہیں نجس ہے. اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے یعنی ناپاک ہے. اور کافی علماء اس کو نجس نہیں مانتے، جن میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، اور بھی علماء ہیں جو کہ شراب کی نجاست کے قائل نہیں ہیں. شراب جو ہے وہ نجس نہیں ہے، حرام ہے استعمال کرنا، رکھنا، بیچنا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ حرام ہے، لیکن اس کو نجس کے حکم میں نہیں ہے. یعنی مثال ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کپڑے پہ کہیں پہ شراب لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو نہیں دھویا، نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ٹھیک ہے. لیکن جو علماء اس کو ناپاک کہتے ہیں ان کے نزدیک یعنی اس کو زائل کرنا نجاست کو یہ ضروری ہے. تو لیکن شراب جو ہے یہ اگر شراب آپ کے پاس کچھ عرصے پڑی رہے، شراب آپ کے پاس کافی عرصے تک پڑی رہے، تو وہ قدرتی طور پر کبھی کبھی سرکہ بن جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ سرکہ بن جاتی ہے وہ. سرکہ بن جاتی ہے، خود ہی بن جاتی ہے. تو شریعت نے ایسی شراب جو کہ خود ہی اس میں تغیر ہو گیا ہے، آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، وہ پڑی رہی استعمال نہیں ہوئی، اتنے عرصے تک پڑی رہی کہ جب پھر بعد میں جب آپ نے اس کو آ کے دیکھا، سرکی کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کی بو الگ ہوتی ہے، اور اس میں سے جو وہ کیا بولتے ہیں سکر ہوتا ہے، یہ جو نشے کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ
सिरके के हुक्म हो जाती है तो उसको शरीयत ने जायज करार दिया है। अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में तो वो शराब थी, लेकिन वो इतने अरसे तक पड़ी रही कि अभी वो सिरका बन गई, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल क्या किया जा रहा है कि आपके पास अगर शराब है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप उसको खुद ही कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसी केमिकल वगैरह बना के, जो भी उस जमाने में मशहूर था, आप उसको ऐसा करके आप उसको सिरका बना सकते हैं, तो क्या वो जायज़ है कि नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। तो ये चीज़ वाज़ेह हुई यहाँ पे। ये दो चीज़ें, जी जी जी। एक तो ये है कि शराब पड़ी रहे, खुद ब खुद पड़ी रहे और वो सिरका बन जाए, का बन गए। हाँ, तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। दूसरी रिवायत वगैरह ऐसी आती हैं, उलमा की इसमें बहस है, तो वो जायज़ है। लेकिन अगर जो शराब है, आज जिस तरह इस हदीस में सवाल किया गया कि उससे खुद ही सिरका बनाया जाए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया, नहीं ये चीज़ जायज़ नहीं है। इस तरह नहीं कर सकते कि शराब को आप खुद ही कोई क्या बोलते हैं अद्वियात या कोई केमिकल वगैरह उसमें मिला के आप उसको सिरका बना लें। बहरहाल बस ये पहली हदीस है, इंशाल्लाह इसके अलावा हमने देख लिया। इसके जो फ़वाइद हैं इंशाल्लाह अगली हदीस में देखें, क्योंकि हमारा वक्त भी थोड़ा सा बाकी है। तो इसमें फिर ये शराब की बहस आएगी और इसमें दूसरी चीज़ों की बहस आएगी। तो इसको इंशाल्लाह अगली मजलिस में देखेंगे। इसमें कुछ इशाल यहाँ पे? नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।